ہوتی ہیں، وعظ و بیان کی مجالس زیادہ منعقد ہوتی رہتی ہیں، اس لیے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم زیادہ ذکر اللہ کریں تاکہ ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ ایمان میں تازگی کے لیے اللہ کے ذکر کو بہت بڑا دخل ہے، اور یہ تجربہ بھی ہے کہ 1 گھنٹے کی وعظ اور بیان کی مجلس میں وہ اثرات نہیں ہوتے جو چند منٹ بیٹھ کر جب اجتماع ذکر اللہ ہوتا ہے تو قلوب میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور جب اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے تو حق تعالی شان ہوں کی بھی خوب توجہات وہاں پڑتی ہیں۔ ایمان کی تازگی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑا دخل لگتی ہے، اور یہ ایمان والوں کی شان ہے، جب قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہونے لگتی ہے، تازگی ہونے لگتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہم بے توجہی کے ساتھ سن رہے ہوں، آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، موبائل میں مشغول ہوں، باتیں کر رہے ہوں، جیسا ہمارے دوست نے بتایا کہ جلسے ہو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مسجد کی بے حرمتی جیسی شکل ہوتی ہے، مجالس کے بھی ادب کے خلاف اور مساجد کے بھی ادب کے خلاف۔ مساجد کا احترام، وہاں کا تقدس کتنا ہے، جہاں جس کو جگہ مل جائے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں جہاں جس کو جگہ مل جائے تو خوش قسمت ہے، بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک کے گھر میں اس کو جگہ مل رہی ہے، بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ خیال کیجئے کہ مساجد میں بیٹھنا، صرف بیٹھنا ہی عبادت ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور عبادت شامل ہو جائے تو نور علی نور ہے۔ جب تک کوئی انسان وضو کے ساتھ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لیے فرشتوں کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے لیے فرشتوں کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی آئی ہے، ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، اس کے لیے فرشتوں کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ مسجد کے اندر حدث کر دیتا ہے، وضو توڑ دیتا ہے، تو پھر فرشتوں کی بد دعائیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر ضرورت پڑ رہی ہو حدث کی تو مسجد سے باہر جائے، مسجد کو بدبودار نہ کرے۔ چنانچہ ادب یہی ہے نا کہ مسجد میں آئے تو انسان خوشبو لگا کر آئے، اس نے بیڑی پی ہو، تمباکو کھایا ہو، کوئی بدبو کی چیز استعمال کی ہو تو اسے علی الفور مسجد میں نہ آنا چاہیے۔ اگر آنا ہو مسواک کرے، کلی کرے، برش کرے، خوب صفائی کرے تو مسجد میں آئے۔ ایک تو مصلیوں کو تکلیف اور دوسرے فرشتوں کو تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا کتنا خیال فرماتے تھے، اللہ اللہ۔ آپ علیہ السلام بدبودار اشیاء بھی استعمال نہیں فرماتے تھے، جو چیزیں حلال ہیں، ایسی سبزیاں جو حلال ہیں لیکن ان میں کچھ بدبو آتی ہے تو آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سبزیوں کا استعمال بھی نہیں فرماتے تھے کہ مجھے ہر وقت فرشتوں سے
سابقہ رہتا ہے، فرشتوں کی زیارت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، ان کا آنا جانا ہوتا ہے، تو ان کو اس سے اذیت ہوگی، فرشتوں کو اذیت ہوگی، تصویروں سے بھی اذیت ہوتی ہے فرشتوں کو، کتوں سے بھی اذیت ہوتی ہے فرشتوں کو۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے، جہاں کتا ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اب ہم تو رات دن اپنے دلوں کے اندر تصویروں کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، رات دن موبائل کے ذریعے سے خرافات کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا رہے ہیں نا، تو دلوں کے اندر فرشتے کیسے داخل ہو جائیں گے، انوار کیسے آ جائیں گے، تلاوت کے انوار کیسے آ جائیں گے، ذکر اللہ کے انوار کیسے آ جائیں گے؟ بھائی آپ دیکھو کہ اس خرافات کے دور میں ذکر اللہ کی مجالس کی کتنی ضرورت ہے۔ ضرورت تو پہلے سے چلی آ رہی، پہلے ماحول صاف تھا، پاک تھا، اور خرافات نہیں تھی۔ آج تو خرافات کا ہر شخص جیب میں رکھتا ہے، سارا فلم حال ہر شخص کے ہر وقت جیب میں ہے، تو اس وقت اتنی خرافات کہاں تھی؟ تو آج کے دور میں کتنے زیادہ دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے بھائی۔ تو دل کی صفائی جس چیز سے ہوتی ہے، دل کا جو صابن ہے تلاوت اور ذکر اللہ، وہ دل پر کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ ہم کتنی خود تلاوت کر رہے ہیں، جب کوئی تلاوت کر رہا تو کتنا غور سے سن رہے ہیں۔ بچے ہیں بیٹھتے ہی نہیں، بچے ہیں بیچارے بیٹھتے ہی نہیں، ادب سے احترام سے اٹھنا بیٹھنا، ایک مجلس میں آتے ہیں شوق سے بیچارے، لیکن مجلس کا سارا لطف بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ دین کی مجلسیں ایک تو مشکل سے منعقد ہوتی ہیں، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، آنے والوں کا وقت بھی خرچ ہوتا ہے، وہاں اگر اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، تو نہ کہنے والے کو لطف آئے گا، ایک تماشا سا ہو جائے گا، تماشا سا ہوا اور ہو گیا بس۔ ایسے اثرات نہیں ہوتے۔ اس نیت سے آدمی آئے کہ میرے اندر جو خرافات جمع ہو گئی ہیں، میں نے جمع کر لی ہیں، ان کو نکالنا ہے، اللہ کے ذکر کی ضرب لگانی ہے، تو خرافات نکلیں گی۔ یہ مجالس بہت غنیمت ہے، اس نیت سے بیٹھے کہ اب ہماری گند دور ہو جائے، ہمارے اندر کی گند دور ہو جائے۔ ایسی مجالس میں ہمیں شوق و ذوق کے ساتھ صبح شام حصہ لینا چاہیے تھا۔ جن مشائخ کی بات کر رہے ہیں ہمارے معاذ الفقار صاحب، ان مشائخ کا تو معاملہ یہ تھا کہ اب بھی ہے سبحان اللہ کہ صبح بھی ذکر اللہ ہے، شام کو بھی ذکر اللہ ہے، ذکر ہی سے ان کی حیات کی شروعات ہے، اور ذکر ہی سے ان کی حیات، ان کے دن، حیات کیا، ان کے دن کا اختتام ہے۔ ہر دن ان کے لیے ایسا ہے جیسے آخری دن ہو، تو ان کا دن ذکر سے شروع ہوتا ہے اور ذکر ہی پر ختم ہوتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو بھی ذکر اللہ کرتے ہیں، سوتے ہیں تو بھی ذکر اللہ کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو بھی ذکر اللہ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں تو بھی ذکر اللہ کرتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا بھی ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، چلنا پھرنا بھی ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی تجارت بھی ذکر اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی آیا تو اس کو انہوں نے فروخت کر دیا جو فروخت کرنا تھا، بیچ دیا جو بیچنا تھا، چلا گیا تو بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ اس تجارت کا کیا حال جو ذکر اللہ کے ساتھ ہو؟ اس زراعت کا کیا حال ہوگا جو ذکر اللہ کے ساتھ ہو؟ اور اوپر سے اس میں کوئی ایسا کام بھی نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، کسی کو دھوکہ دینا، مال حرام کا استعمال، مال حرام سے بچتے ہیں، دھوکہ دینے سے بچتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ تجارت میں اگر دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو تو تجارت ہی نہیں ہوتی، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ یعنی ایمان جھوٹ پر ہو گیا ان کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک غیر ایمان والا یہ بات کہے تو اس کے منہ سے تو یہ بات کوئی اتنی عجیب نہیں ہے، ایک ایمان والا انسان یہ بات کہے کہ تجارت جھوٹ کے بغیر چلتی ہی نہیں ہے، یہ اس کا ایمان بن جائے تو کتنا خطرناک ہے ایمان، کتنا خطرناک ہے۔ صحابہ کرام کی تجارات، اسلاف کی تجارات سچائی کے ساتھ تھی، امانت داری کے ساتھ تھی۔
ساری مارکیٹ پر وہ چھائے ہوتے تھے، ساری مارکیٹ پر وہ حضرات چھائے ہوتے تھے، اس لیے کہ ایک انسان نورانی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اصول تجارت کے کیسے تھے ان کے، سبحان اللہ بھائی، اس میں یہ چیز ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہوتا تو بتاتے، اس میں یہ چیز عیب ہے، آپ کو اختیار ہے، اس لیے یہ چیز اتنے کی ہے، اور واپس کرنے کا بھی اختیار ہے، بعد میں پیسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ ان کے یہ اصول اور ضابطے تھے، اگر آپ میری اس چیز کے اندر جو لے جا رہے ہو کوئی نقصان پاؤ تو واپس بھی کر سکتے ہو۔ ایسی تجارت ان کی تھی، کپڑا بیچا میں نے، کوئی لکڑی بیچی ہے، کوئی چیز بیچی ہے، دنیا بھر کی اشیاء ہوتی ہیں ضروریات کی، عیب پاؤ تو واپس کر سکتے ہو آپ، اس سے اچھی لے جانا، پیسے لے جانا ہے ہماری تجارت ایسے۔ تعجب ہوگا آپ کو، انگریزوں نے اس اصول کو اپنایا ہے، حیرت کی بات ہے، انگریزوں نے ان کی اپنی مارکیٹوں میں اس اصول کو اپنایا۔ بعض دوست بتاتے ہیں کہ مہینوں کے بعد ہم وہ چیز واپس کرنے جاتے ہیں، پرچی ہمارے پاس ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے اچھی لے جاؤ بھائی، پیسے لے جانا ہو تو پیسے لے جاؤ۔ انہوں نے اس اصول کو اپنایا، خالص شرعی اصول، اسلامی اصول کو جو لوگ اپنا رہے ان کی تجارتیں اس لیے کامیاب ہو رہی ہیں، جھوٹ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہی، جھوٹ تو لعنت ہے، اس لعنت کی وجہ سے کامیابی ہوگی۔ یہ ایک ایمان والے کا کیسے قول ہو سکتا ہے، کیسے اس کا عقیدہ ہو سکتا ہے، کیوں اس کی زراعت جھوٹ سے چل رہی ہے، جھوٹ پر چلتی ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی ہے اس کی۔ ہماری تجارت کا عالم دیکھیے، ہماری زراعت کا عالم دیکھیے آپ، ہمارے معاملات کا بگاڑ دیکھیے آپ، ہمارے معاملات کے اندر کتنا بگاڑ ہے۔ کیا واقعی یہی اسلامی معاملات ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ یہی شریعت ہے، یہی سنت ہے؟ اگر آپ اپنے معاملات کو شریعت اور سنت کی میزان پر تولیں تو لگے گا کہ یہ بھی غیر اسلامی ہوا، یہ بھی غیر شرعی ہوا، یہ بھی سنت کے خلاف ہوا، یہ بھی شریعت کے خلاف ہوا، پھر کہے کہ محبت ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت تو یہ ہے کہ شریعت کو آدمی اپنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہے کہ سنت کو اپنائے۔ اللہ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ توحید میں مضبوط ہو، اور سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ سنت میں پکا ہو۔ آسان بات ہے، مشکل بات ہے، بہت سادی سیدھی بات۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان توحید کے اندر پختہ ہو، شرک سے بیزار ہو، شرک کے قریب نہ جا رہا ہو، شرک سے بہت دور رہنے والا ہو، آدمی بہت بچنے والا ہو، ڈرنے والا ہو، آگ میں گر جانا پسند کرتا ہو لیکن شرک کو اختیار کرنا پسند نہ کرتا ہو۔ نہیں ایمان والے کی شان، شرک کا گناہ تو بہت سنگین ہے، بڑا خطرناک ہے، ہو شرک سے بہت دور رہنا چاہیے ایمان والوں کو۔ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جو مشرکانہ ہو، اور ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جو اس کے ایمان کے خلاف ہو، اس کے دینی مزاج کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو۔ اہل اللہ کے تو سارے نمبرات بس دو ہی ہیں، دو ہی نمبر میں سب کچھ آ گیا، سنت کی اتباع اور ذکر اللہ۔ سارے نمبرات کس میں آ گئے؟ 2 نمبروں میں آ گئے۔ سنت کو مضبوط پکڑو بھائی، سنت ہی مرکز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو مرکز بنایا اس سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کو مرکز بنایا اس سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو پکڑا ہو اس سے دوسرا اختلاف کر رہا، اس نے اس شخص کو پکڑا ہو اس سے کوئی میں اختلاف کر رہا، تو ایسی چیز کو پکڑا جائے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے، اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے جو اس کی شرح ہے، اس کی تفسیر ہے۔ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے، اس لیے ان نمبروں کو اگر تھوڑا سا پھیلایا جائے، کھولا جائے تو کیا ہوگا؟
کہ ایک نمبر یہ بنیادی نمبر کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو بھائی، اپنا مرکز اللہ کی کتاب کو بناؤ۔ سارے عالم کے ایمان والوں کے لیے کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اللہ کی سب سے بڑی کتاب اور آخری کتاب سارے عالم کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، نہ صرف ایک طبقے کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ کی کتاب ہدایت کے طور پر نازل ہوئی۔ وہی ہوا نا مرکز۔ اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ جو کتاب اللہ ہے وہی سنت رسول اللہ ہے، جو سنت رسول اللہ ہے وہی کتاب اللہ ہے۔ دونوں ایک ہی چیز ہیں، الگ الگ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی وہاں ہے، وہی وہاں ہے۔ احادیث شریفہ میں جو باتیں ہیں وہ آیات کی شرح اور تفسیر ہی تو ہیں۔ تو اصل بنیادی مرکز تو کیا ہے؟ قرآن عزیز اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ التمسک بکتاب اللہ والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ کہ حلال کمانے پر اپنی بنیاد رکھیں۔ حلال کمانے پر ٹھیک ہے، اگر کسی شخص نے حرام کمایا، ہو سکتا ہے کہ پھر ایسی لعنت اس پر پڑ جائے کہ اصل بھی اور نفع بھی سارا ہی ختم ہو جائے۔ اعتبار ہے اس کا اعتبار نہیں، جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا، اور اس سے کچھ نفع ہی نہیں ہوا۔ محنت تو بہت کی اس نے، اور یہ قرب قیامت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال کمائے یا حرام کمائے۔ لا یبال المرء من این اکتسب، کہاں سے مال کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ احتیاط بھی نہیں ہوتے نا ایسے مال میں، احتیاط کے ساتھ انسان خرچ کرے۔ الاقتصاد یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے، احتیاط سے خرچ کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیاں کرنے والے شیاطین کے بھائی۔ آج ہمارا مال فضولیات میں زیادہ خرچ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے خرچ، فضولیات میں ہمارا پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے، یا واہی تباہی چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ اور نہیں سوجی، اس نے گائے کاٹ دی اور اس پر اتنا الزام آ گیا 6 لاکھ روپے دینے پڑیں گے تب وہ چھوٹے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا گائے کھائے بغیر اس کا ایمان نہیں ہے؟ ایک چیز کی ممانعت ہے اور اس کو کھائے بغیر آپ کا کام چل رہا ہے، تو اپنے آپ کو کیوں پریشانی میں ڈال رہے ہو بھائی؟ یہ کون سا آپ کا ایمان کہہ رہا ہے کہ اسی چیز کو ذبح کرو، اسی کو کاٹو اور پھر مصیبت میں پھنسو آپ؟ شریعت نے مصیبت سے بچنے کے لیے تو کہا ہے نا آپ کو، یہ تکلیف آپ نے خود اپنے ذمہ مول لی ہے۔ اور اگر کوئی دیکھے گائے کو خواب کے اندر بھی ذبح کرتا ہو کوئی دیکھے، تو وہ بھی اسی کے لیے مصیبت ہے، خواب کے اندر بھی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مصیبت سر پہ آ رہی ہے اس کی۔ امام المعبرین حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات نے اس کو لکھا ہے۔ اور یہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسا خواب آیا تھا، تو آپ نے اس کی یہی تعبیر لی، کہیں سے؟ پریشانی سے۔ تو خواب میں دیکھنا بھی اس کا، ذبح کرنا پریشانی کا موجب ہے، تو حقیقت میں کرنا تو پھر کیوں ٹینشن میں انسان پڑتا ہے؟ اپنی عزت کو بچانا چاہیے آدمی کو۔ اور وہاں اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے بہت بڑی رقم ایک دم آ رہی ہے، اور کوئی مسجد بن رہی ہو، مدرسہ بن رہا ہو، دینی کوئی تقاضا ہو، تو وہاں 500 سے زیادہ اس کے پاس نکلتے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو مال حرام تھا وہ دینی کام میں استعمال نہیں ہو رہا ہے، وہ وہیں بیٹھا ہوا نا سانپ، وہ سانپ ہے، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب کوئی بڑا سانپ مسلط ہوا تو چھوٹا نکل کے آ گیا، یہی بات ہوئی نا، بڑا اژدہا مسلط ہوا تو چھوٹا نکل کے آ گیا۔ مال حرام تھا، ایسی جگہ پہنچ گیا، ہوا نا نقصان۔
انسان کو اپنے معاملات بھی ٹھیک کرنے چاہیے، اپنے اخلاق بھی ٹھیک کرنے چاہیے۔ انسان بہت دفعہ اپنے علم سے اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنے اخلاق سے کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کا سابقہ بازاروں میں، محلوں میں سبھی لوگوں سے بڑھتا ہے، تو آپ ان کے قلوب کو کیسے جیتو گے؟ اخلاق کے ساتھ جیتو گے، محبت کے ساتھ جیتو گے۔ دشمنیاں اس وقت جتنی بڑھی جا رہی ہیں، ایک زمانہ بلکہ بہت لمبا دور ایسا گزرا ہے مسلمانوں پر کہ کفار ان کے ساتھ عداوت رکھتے تھے، دشمنیاں رکھتے تھے، مگر ایمان کا نور تو ہمیشہ بڑھتا ہی چلا گیا، نور قرآن تو ہمیشہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ کہاں سے بڑھا ہے بھائی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ خطرناک کوئی دور آئے گا؟ وہاں ساری دشمنیاں تھی، عداوتیں تھی، دشمنیوں کی انتہا تھی، تکلیف پہنچانے والوں کی انتہا تھی، اور پتھر پھینکنے والوں کی، تیر پھینکنے والوں کی کس کی وہاں قلت تھی؟ سبھی وہاں اس انداز کے لوگ تھے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے سارا مار کا اثر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سخت سے سخت دشمن کو بھی اپنا بنا دیا۔ آپ کے اخلاق تھے، اور یہ قرآن پاک میں بکثرت مذکور ہوئے ہیں کہ جب آپ دشمن کے ساتھ محبت سے پیش آؤ گے تو وہ کیسا بن جائے گا؟ کانٌ ولی حمیم، گویا کہ آپ کا جگری دوست ہے۔ تو وہاں تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ عداوت سے پیش نہ آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ ان کے پاس دشمنی ہے، وہ دشمنی کا تیر پھینک رہے ہیں، آپ کے پاس تو اخلاق ہے، محبت ہے، قرآن عزیز کا نور ہے، سنت کا نور ہے، آپ اس کو پھینکو نا، اس کو پہنچاؤ اس کے پاس، تاکہ اس کو معلوم ہو یہ ہے انسان، میں نے یہ کیا اور یہ کر رہا۔ یہ جو مجالس ہیں یہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہے۔ ذکر کی مجالس اور عام جلسوں کے اندر فرق ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اطمینان سے جو آدمی سنتا ہے، توجہ سے جو آدمی سنتا ہے، بات کو اپنے دل پر لینے کی نیت سے سنتا ہے، تو انشاءاللہ وہ فیض لے کے جاتا ہے۔ ان مجالس کا منشا یہ ہے کہ اپنی عبادات کو بھی ٹھیک کیا جائے، نظر ثانی کرے انسان کہ میری عبادات کا کیا حال ہے، اللہ کے تقاضے میں کتنا ادا کر رہا ہوں، اللہ کے تقاضے، میرے اندر نماز کی پابندی کتنی آئی ہے، میری نماز کا کیا حال ہے۔ اپنے نمازوں کو دیکھیں، سب سے بڑا فریضہ ایمان کے بعد نماز ہے، اس کا کیا حال ہے، اس میں ہم کتنے اچھے ہوئے ہیں، ہماری تلاوت کا کیا حال ہے، ہمارے ذکر و فکر کا کیا حال ہے، ہمارے معاملات کا کیا حال ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ ہم پہلے دھوکہ دیا کرتے تھے، اب دھوکہ دینے سے بچ رہے کہ نہیں بچ رہے؟ جھوٹ بولا کرتے تھے، ہم نے کتنا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ داڑھی مڑایا کرتے تھے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت، تو جو آدمی سنت کا تارک ہے وہ کتنے انبیاء کی سنت کا تارک ہے؟ وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت کا تارک ہے وہ۔ اس کو کیا فائدہ ہوا؟ ایسی صورت لے کر کیا فائدہ ہوا اس کو؟ جو انبیاء کے مشابہ نہ ہو، صحابہ کے مشابہ نہ ہو، اولیاء اللہ کے مشابہ نہ ہو۔ اور داڑھی تو جمال الفحول ہے، زینت ہے، اس میں زینت بھی ہے، اس میں رعب بھی ہے، اس میں زینت بھی ہے، اس میں رعب بھی ہے، خیر بھی ہے، برکت بھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغیار کی مخالفت کرو، کہے میں اس طرز عمل میں کہ وہ داڑھی صاف کرتے ہیں اور مونچھیں چھجے جیسی رکھتے ہیں، چاہے چھجا نکلا ہوا ہو، آپ اس کے خلاف کرو۔ برساتی چھجے نہیں دیکھے آپ نے؟ ان کی مونچھوں کا یہ عالم، مونچھوں کو کم کراؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ کتنی روایات ہیں اس سلسلے میں؟ کتنی روایات میں آیا ہے کہ ناخن تراشو، کتنی روایات میں آیا کہ بغلوں کے بال صاف کرو،
کتنی روایات میں آیا کہ زیر ناف کی صفائی کرو. النظافہ من الدین، بدن کی صفائی ستھرائی کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی رکھنا، جہاں آدمی لیٹتا ہے وہاں پاک و صاف رکھے. صرف عورتوں کی ذمہ داری نہیں، آپ بھی تو کچھ حصہ لو نا بھائی. وہ بیچاری گھر میں ہر وقت صفائی کر رہی ہیں اور آپ پھیلا رہے ہو. ان کو بھی تھوڑا آرام دینا چاہیے نا. خود بستر آپ نے صحیح کر دیا، وہ کوئی آپ کی خادمات نہیں ہے، وہ آپ کی رفیقہ حیات ہیں. ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو جیسے کہ رفیقہ کے ساتھ ہوتا ہے. رفیقہ حیات ہے، وہ نوکرانیاں نہیں ہیں. وہ کتنی تنخواہیں دے رہے ہیں ان نوکرانیوں کے آپ؟ اگر کوئی نوکرانی رکھو گے تو بھی آپ کو اس کی تنخواہ مقرر کرنی پڑے گی نا. آپ نے تو اس کا مہر بھی معلوم نہیں دیا کہ نہیں دیا ہے. اس بیچاری پر اتنا ظلم کہ اس کا مہر بھی ادا ہوا کہ نہیں ہوا یہ بھی معلوم نہیں. بقول ہمارے اب اکرام صاحب کے کہ جب مہر کا نمبر آتا ہے تبھی غریب بن جاتا ہے. شادی میں تو اتنا خرچ ہو گیا، جب نمبر آیا مہر کا تو بھائی کم سے کم ہے. اللہ اللہ، ساری غربت کہاں دکھا رہا؟ ساری غربت بیچارہ. وہ تو بہت مالدار تھا، کر و فر تھا، بڑی لمبی دعوتیں ہوئی، اور جب نمبر آیا ہے مہروں کا تو وہاں گئے کم سے کم ہونا چاہیے. یہ حق تو اس کے پاس ہی تو پہنچے گا جس سے ساری زندگی فائدہ اٹھائے گا. اس کے لیے آپ کے دل میں اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ اس کو اچھا ہی کچھ رقم دے دو، اور معلوم نہیں بیچاری وہ لے کر خود بھی رکھے گی یا آپ ہی کو دے دے گی، یہ بھی پتہ نہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معافی کی درخواست ہی دے دیتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مرد ہو کر معاف کرا رہا ہے کہ جی میرا معاف کر دو. بدھائیں اس کو کہ مالک بنائے اس کو دے کہ یہ آپ کا حق ہے. پھر وہ اگر خوشی سے دے تو ایک بات اور ہوتی ہے، کچھ اپنے استعمال میں لائے، آپ نے دیا نہیں اور پھر اوپر سے پہلے معافی کرا رہے ہیں. یہ ایک ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ لوگوں کی صورتحال ہو رہی ہے. حق تلفیہ، یہ کیا ہے؟ حق تلفیہ. ایک عورت کتنوں پر دعویٰ کرے گی پتہ ہے آپ کو؟ ہے اللہ کی عدالت میں ایک عورت کا دعویٰ کتنوں پر ہوگا؟ اپنے باپ پر بھی ہوگا کہ اس نے میرا حق میراث کے اندر نہیں دیا، اس نے میرا حق میراث کے اندر نہیں دیا، وہاں میرا حق مارا. پھر بھائیوں پر بھی اس کا دعویٰ ہوگا کہ یہ مجھے پریشان کرتا تھا، ستاتا تھا. پھر شادی ہو گئی، اس نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو وہ اس کا گریبان پکڑے گی زندگی بھر. میں تو کچھ بول نہیں سکی. یہاں تو اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی عدالت ہے، یہاں تو مجھے پورا بولنے کا حق حاصل ہے. یہاں کون ہے جو میرے حق کو دبانے والا ہو؟ قادر مطلق ہے، حاکم اعلیٰ کی عدالت ہے، ہر شخص کی سنوائی ہے. یہ کوئی اندھی بہری حکومت تھوڑی ہے بھائی، یہ تو سمیع، علیم، بصیر، قادر، خالق، خلاق تعالیٰ کی حکومت ہے. یہ کوئی اندھی بہری حکومت نہیں ہے، اندھا بہرا نظام نہیں ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. وہاں تو ہر حق والے کا حق دلوایا جائے گا. کہو اس نے میرا حق مارا تھا، بہت مجھ کو پریشان کیا. اس کا دعویٰ اوروں پر بھی ہوگا، خسر پر بھی ہوگا، ساس پر بھی ہوگا. اس نے بھی اپنی بہت ساری باتیں نکالی تھی، پریشان کیا تھا. کتنوں کا گریبان اس کے ہاتھ میں ہوگا اللہ کی عدالت میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ عورتیں عوان ہیں، تمہارے پاس ان کے حقوق کی حفاظت کرو. اسی لیے والد کو بھی حکم آیا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من عال جاریتین، جس شخص نے 2 بچیوں کی کفالت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ایک روایت میں فرمایا گیا من ابتلی بشیء من هذه البنات، جس کو بیٹیاں دی گئی اور پھر اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی. فأدبہن فأحسن تأدیبہن،